ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دین حق کا ایک بڑا حصہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق پر مشتمل ہے، اور بندوں کے حقوق کی پاسداری اور رعایت اتنی ہی ضروری ہے جتنی رعایت اور پاسداری اللہ کے حقوق کی ضروری ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کے حقوق تو پورے کرتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ پابندی سے کرتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو محض عبادتوں کے کر لینے سے وہ شخص نجات اور فلاح نہیں پا سکتا، جب تک کہ وہ حقوق العباد کو بھی اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ادا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تک میرے پیدا کیے ہوئے بندے کو حقوق ادا نہیں کرو گے تو اس وقت تک میرا حق بھی ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص سے حقوق اللہ کی ادائیگی میں کمی کوتاہی ہو جائے اور بندہ صدق دل سے معافی مانگ لے تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اگر کسی بندے کی حق تلفی ہو جائے تو یاد رکھیے یہ گناہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے وہ شخص معاف کر دے۔ اسی طرح مسلم شریف میں روایت ہے کہ صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں موجود تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ مجھے بتلائیے کہ مفلس شخص کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مفلس شخص تو وہی ہے کہ جس کے پاس مال بھی نہ ہو، دولت بھی نہ ہو، درہم اور دینار نہ ہو، تو ایسا شخص مفلس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ حقیقی مفلس شخص وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر تو بہت اچھے اعمال کرتا رہا، اس نے نمازیں بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی دیتا رہا، حج بھی ادا کر دیا، روزے بھی رکھتا رہا، اسی طرح ہر قسم کے جتنے بھی اعمال نیک اعمال تھے وہ کرتا رہا، اس کے پاس نیک اعمال کے پہاڑ لگ گئے، نیک اعمال کے انبار لگ گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات درست نہ تھے، لوگوں کا مال غصب کرنا، لوگوں کی خیانت کرنا، لوگوں کے اوپر بہتان باندھنا، اسی طرح مختلف قسم کے حقوق جو لوگوں کے ساتھ متعلق تھے ان کے اندر اس بندے نے حق تلفی کی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے لوگوں کے حقوق کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے آج اس کے سارے نیک اعمال اٹھا کر ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن لوگوں کی اس نے دنیا کے اندر حق تلفی کی تھی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم نے اپنے اعمال کو سیو رکھنا ہے، ہم نے اپنے اعمال کو محفوظ رکھنا ہے۔ لہٰذا اسی لیے جہاں پر ہم حقوق اللہ کو پورا کرتے ہیں تو وہیں پر ہمیں حقوق العباد کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ لوگوں کی حق تلفی سے ہم باز آ جائیں، لوگوں کے جو حقوق ہیں ہم ان کے وہ حقوق ادا کر دیں تاکہ کل قیامت والے دن ہمارے لیے کسی قسم کی مشکل کا سبب اور مشکل کا باعث نہ بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق العباد بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کرنے کی اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔